الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی احباب، جو انسان ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ جو ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے، گستاخ ہوتا ہے، اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ اس کو سماعت کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی اصلاحی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، ہم سب کی اصلاح ہوتی رہے۔ حضرات ذی احباب، ہارون بلخی رحمۃ اللہ علیہ 24 سال ہو گئے تھے حج کو جاتے ہیں، ہر سال حج کو جا رہے تھے۔ جب 24واں سال تھا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آپ حج کرنے کے لیے گئے۔ رات کو سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں، کیا ان کا حج قبول ہوا ہے؟ وہ مالک ہے، رب العالمین ہے، کائنات پر کرم کرنے والا ہے، اگر چاہے تو گھر بیٹھے ہوئے بھی انسان کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اپنے گناہگار بندے کو فرما دیتا ہے، میرے بندے پیار اور محبت کی نظر سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے، گھر بیٹھے بھی میں تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا، مالک کی بارگاہ میں عرض کی، مولا لاکھوں لوگ آئے ہیں، کیا ان کا حج قبول ہوا ہے؟ رب قدوس نے فرمایا، سب کا حج قبول ہوا ہے، لیکن ایک شخص ہے جو بلغ کا رہنے والا ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا، سوائے اس کے سب کا حج قبول ہوا۔ آپ فرماتے ہیں، جب بیدار ہوا، آنکھ کھلی تو میں پریشان ہوا، لاکھوں کا حج قبول ہوا ہے، ایک بندہ ہے جو اس کا حج قبول نہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، فارس کے جو رہنے والے لوگ تھے، میں وہاں پر پہنچا، ان سے پوچھا کہ ہارون بلخی کہاں رہتے ہیں، وہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، وہ تو اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں، دن روزے کے اندر گزار دیتے ہیں، ساری رات عبادت کے اندر گزار دیتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، ساری رات نوافل پڑھ کے گزار دیتے ہیں، اتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، اتنے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، دل کے اندر بات آئی، دل کے اندر سوچا، یار یہ کیسے ہوا؟ اللہ کا نیک بندہ ہو، برگزیدہ بندہ ہو، عبادت کرنے والا ہو، لیکن اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ وہ لوگ کہنے لگے پہاڑ کے پیچھے خیمے کے اندر رہتے ہیں۔ فرماتے میں وہاں پر پہنچا، کیا دیکھتا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب سلام پھیرا، مجھے کہتے ہیں آپ کا نام مالک بن دینار ہے، جان پہچان بھی نہیں ہے، تعلق بھی نہیں، پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا ہاں میرا نام مالک بن دینار ہے۔ پوچھا تو کیسے جانتا ہے؟ اس نے کہا 24 سال ہو گئے ہیں، جب بھی میں الوداعی طواف کرتا ہوں، حج کرتا ہوں، جب الوداعی طواف ہوتا ہے، اللہ کا کوئی نیک بندہ آ جاتا ہے، مالک کا پیغام لے کے آ جاتا ہے، ہارون بلخی تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، عبادت بھی کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، وجہ کیا؟ اس نے بتایا، بڑی لمبی داستان ہے۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح، کیا بتا تیرے لیے کوئی بخشش کا سبب بن جائے، بخشش کا سامان بن جائے۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے بڑا مال دیا تھا، دولت دی تھی، اللہ نے مجھے اس وقت ہر چیز سے نوازا تھا، دولت کے نشے کے اندر، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، شراب پی کر میں گھر کے اندر آیا، ماں تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی،
ماں کو کہا اماں مجھے روٹی چاہیے، ماں نے کہا بے شرم تجھے حیا نہیں آتی، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا مہمان ہے، تو ایک تو روزہ نہیں رکھتا، اس ماہ مقدس کا ادب بھی نہیں کر سکتا۔ ہارون بلخی کہنے لگا میں نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھا دیا، ماں کے منہ پر میں نے تماچا مار دیا، تندور پر بیٹھی تھی میری ماں تندور کے اندر گر گئی۔ آپ فرماتے ہیں نشے کے اندر تھا، ماں جل گئی، لوگوں نے پکڑ کر مجھے کمرے کے اندر بند کر دیا، نشے کے اندر میں مبتلا تھا، نشے کے اندر دھند تھا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کا شور سن رہا تھا، جب کل دوسرا دن آیا، دوپہر کا وقت تھا، میں کیا دیکھتا ہوں میری بیوی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں نے پوچھا کپڑے کیوں نکال رہے ہو، کہاں جا رہی؟ اس نے کہا جو ماں کا قاتل ہو تو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا کون ماں کا قاتل ہے؟ میری بیوی کہنے لگی تیرے جیسا کو ماں کا قاتل، میری ماں قتل ہو گئی ہے۔ ہاں تیری ماں قتل، کس نے قتل کیا؟ تو نے قتل کیا ہے۔ اس نے کہا میری ماں کی میت کہاں ہے؟ اس کا تیری ماں کو دفنا دیا گیا ہے، مجھے بتایا نہیں، تیری ماں کی وصیت تھی میرے بیٹے کو بتانا نہیں، میرے بیٹے کو چہرہ نہیں دکھانا، اسی لیے تجھے بتایا نہیں گیا، تو ماں کا قاتل ہے۔ ہارون بلخی کہتے ہیں جب ہوش میں آیا تو میں تڑپ گیا، میری ماں قتل ہو گئی ہے مجھ سے۔ آپ فرماتے ہیں کلہاڑا لیا، جس ہاتھ سے ماں کے منہ پر میں نے تماچا مارا تھا، میں نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا، جتنی دولت تھی اللہ کی راہ میں سب کچھ بانٹ دیا۔ 24 سال ہو گئے ہیں حج کرتے ہوئے، لیکن یہی پیغام آتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو تماچا مار دیا، جب میں نے تماچا مارا واپس آ گیا، تیری تو توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں رات کو سویا، آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مالک بن دینار، اللہ کو اس نیک بندے کو اللہ کی رحمت سے تو مایوس کر رہا ہے، تجھے نہیں پتہ اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کل حشر کا میدان ہوگا، حشر کا دن ہوگا، یوم محشر ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس ماں کو اٹھایا جائے گا تو اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر لے جایا جا رہا ہوگا، اور جب فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے مڑ کر ماں کی طرف دیکھے گا، ماں یہ فرشتے مجھے جہنم کے اندر لے کے جا رہے ہیں، ماں، تو ماں خاموش رہے گی، پھر آگے جائے گا، پھر مڑ کر ماں کی طرف کہے گا، عرض کرے گا ماں یہ لوگ مجھے جہنم میں ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب جہنم کے کنارے پر پہنچ جائے گا تو پھر ماں کو عرض کرے گا ماں یہ مجھے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں، جہنم میں ڈالنے لگے ہیں۔ ماں تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دے، تو بھی معاف کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کو ماں معاف کر دے گی تو رب تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا۔ اس لیے جن کے ماں باپ حیات ہیں ان سے گزارش ہے ماں باپ کا ادب و احترام کیا کریں، ماں باپ سے احسان کیا کریں، ماں باپ سے اچھی گفتگو کیا کریں، ماں باپ سے نرم لہجے کے اندر بات کیا کریں۔ کیا پتہ کون سی گھڑی ہو ماں باپ کی زبان سے دعا نکلے، ہم سب کے لیے باعث نجات بن جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔